نہیں ہو سکتی صدقے سے مالوں میں کمی کوئی، نہیں ہو سکتی صدقے سے مالوں میں کمی کوئی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، آج بڑا ہی پیارا سلسلہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کا نام ہے صدقے کے فضائل۔ آج انشاءاللہ اس سلسلے میں ہم صدقے کے فضائل کے بارے میں اور صدقہ دینے پر اللہ تعالیٰ کیسا انعام و اکرام فرماتا ہے اس کے بارے میں سنیں گے۔ سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ مسلمان جب تک مجھ پر درود پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں۔ اب بندے کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ منقول ہے ایک مرتبہ امیر المؤمنین مولا کائنات شیر خدا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ کے کاشانہ اقدس میں یعنی آپ کے گھر پر 5 افراد تھے۔ مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم، خاتون جنت شہزادی کونین حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے دونوں شہزادے امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما، اور آپ کے خادم آپ کے غلام حضرت حارث۔ صبر و رضا کے پیکر ان نفوس قدسیہ کے فقر کا عالم یہ تھا کہ 3 دن سے کسی نے بھی کچھ نہ کھایا تھا۔ چنانچہ خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مولا مشکل کشا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو ایک لباس اپنا دیا تاکہ وہ اسے فروخت کر کے کھانے پینے کے لیے کچھ سامان لے آئے۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم لباس لے کر بازار کی طرف چل دیے اور 6 درہم میں اس لباس کو آپ نے فروخت کر دیا۔ جب وہ 6 درہم لے کر آپ واپس ہوئے تو کسی سائل نے آواز دی، کسی نے کہا کہ اللہ کے نام پر مدد کا سوال کرتا ہوں، میری مدد کیجیے۔ مولا مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہوئے وہ تمام کے تمام 6 درہم اس شخص کو دے دیے اور خود صبر و رضا کا دامن ہاتھ میں لیے واپسی کی راہ لی۔ راستے میں ایک شخص کو اونٹنی لیے کھڑا دیکھا جس نے آپ سے عرض کی، یا ابا الحسن، اے علی، کیا اونٹنی خریدو گے؟ ارشاد فرمایا، کیوں نہیں، کتنے کی ہے؟ اس نے عرض کی 100 درہم کی۔ آپ نے فرمایا، میرے پاس رقم نہیں ہے۔ بیچنے والے نے کہا، ادھاری خرید لیجئے، جب رقم آئیں گی تو واپس دے دیجئے گا۔ فرمایا، بہت خوب۔ چنانچہ آپ نے 100 درہم ادھار میں وہ اونٹنی خرید لی اور آگے بڑھے۔ کچھ فاصلے پر ایک اور شخص سے ملاقات ہوئی جس نے عرض کی، یا ابا الحسن، اے علی، کیا اونٹنی بیچو گے؟ فرمایا، کیوں نہیں۔ پوچھا، کتنے کی خریدی؟ فرمایا، 100 درہم کی۔ کہنے لگے، 60 نفعہ لے کر 60 درہم نفعہ لے کر کیا بیچ دوں گے؟ فرمایا، بہت خوب۔ چنانچہ آپ نے وہ اونٹنی 160 درہم میں بیچ دی۔ آگے بڑھے تو بیچنے والا پھر ملا جس نے آپ کو خالی ہاتھ دیکھ کر پوچھا، یا ابا الحسن، اے علی، وہ اونٹنی کہاں گئی؟ کیا بیچ دی؟ فرمایا، ہاں بیچ دی۔ پوچھا، کتنے میں؟ بتایا، 160 درہم میں۔ عرض کی، میرے 100 مجھے واپس لوٹا دیجیے۔ آپ نے اس کے 100 درہم اسے واپس لوٹا دیے اور بقیہ 60 درہم جا کر خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرما دیے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ 60 درہم دیکھی تو حیران ہو گئی، کیونکہ جو لباس آپ نے دیا تھا وہ اتنا قیمتی نہیں تھا جو 60 درہم میں بک جاتا۔ لہٰذا آپ نے پوچھا، یہ 60 درہم کہاں سے آئے؟ تو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے 6 درہموں کے ذریعے اللہ پاک کے ساتھ تجارت کی، اس کی راہ میں 6 درہم صدقہ کیے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے 6 کے بدلے میں 60 عطا فرما دیے۔ اگلے روز مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا اللہ پاک کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے
اور سارا واقعہ بیان کیا۔ تو اللہ پاک کے محبوب دانے غیوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی کیا تم جانتے ہو کہ کل کا معاملہ کیا تھا؟ عرض کی اللہ اور اس کا رسول خوب جانتا ہے۔ تو آپ نے غیب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے علی کل جس نے اونٹنی بیچی وہ حضرت میکائیل علیہ السلام تھے، اور جس نے اونٹنی خریدی وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، اور جو اونٹنی آپ نے خریدی اور بیچی وہ میری بیٹی خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روز قیامت سواری ہوگی۔ FGN چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ خاندان نبوت کے افراد، اہل بیت اطہار، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، ان کا انداز سخاوت کتنا زبردست تھا۔ اس واقعے میں بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان جب اللہ کی رضا کے لیے، ثواب کمانے کے لیے اگر اللہ کی راہ میں کچھ دیتا ہے تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ اسے دنیا ہی میں اس کا اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے، دنیا ہی میں اس کا انعام و اکرام عطا فرما دیتا ہے۔ کہ جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے ثواب کی خاطر اخلاص کے ساتھ صدقہ کرتا ہے، اللہ کی راہ میں دیتا ہے، تو اللہ پاک اسے آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی انعام و اکرام سے نواز دیتا ہے۔ اور یہاں یہ بھی بات ایک سیکھنے کو ملتی ہے کہ جب اس شخص نے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے پوچھا کہ آپ نے کتنے میں خریدی، تو انہوں نے صاف صاف بتا دیا کہ 100 درہم میں خریدی۔ آج کل ہمارے وہ اسلامی بھائی، وہ لوگ جو تجارت کرتے ہیں، ان سے اگر کوئی پوچھتا ہے نا آپ نے کتنے میں خریدا، تو وہ بعض اوقات جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹ بول کر سودا کرتے ہیں۔ بعض اوقات کسی نے پوچھا نہیں پھر بھی وہ اپنی قیمت بتاتے ہیں کہ یار میں نے اتنا میں اس کو خریدا اور میں اتنے میں آپ سے بس معمولی نفع لے کر بیچ رہا ہوں، جھوٹ بول کر وہ کاروبار کرتے ہیں۔ تو یہاں ہمارے اسلاف سے، ہمارے صحابہ کرام سے، ہمارے بزرگان دین سے سیکھنے کو ملتا ہے کہ جب بھی تجارت کرے تو ایمانداری کے ساتھ کرے، تو اس کی برکتیں انشاءاللہ عز و جل دنیا اور آخرت میں ملے گی۔ یہاں اس واقعے سے یہ بھی پتہ چلا کہ جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 10 گنا زیادہ عطا فرماتا ہے، اور جو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا ہی میں انعام و اکرام سے نواز دیتا ہے۔ خاندان نبوت کے چشم و چراغ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسنین کریمین، ان کا بھی ایک بڑا ہی خوبصورت واقعہ کتابوں میں لکھا ہے۔ حضرت ابو الحسن مدائنی فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسن، حضرت امام حسین اور حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہم یہ حج کے لیے تشریف لے گئے۔ راستے میں آپ کا جو سامان تھا تو وہ سامان بچھڑ گیا۔ یہ لوگ سامان بچھڑنے کی وجہ سے بھوک اور پیاس سے کافی پریشان ہوئے۔ اس دوران ایک بوڑھی عورت کے پاس سے ان کا گزر ہوا جو اپنے خیمے میں تھی۔ تو اس خیمے میں جا کر آپ نے فرمایا کیا پینے کے لیے کچھ ہے؟ اس نے عرض کی جی ہاں۔ وہ سواریوں سے اترے تو اس کے پاس خیمے کے کنارے ایک چھوٹی سی بکری تھی۔ اس خاتون نے کہا اس بکری کا دودھ دھو لو اور اس کا دودھ نوش فرما لیجیے۔ چنانچہ ان تینوں حضرات نے بھی اسی طرح کیا۔ پھر اس عورت سے فرمایا کیا کچھ کھانے کو بھی ہے؟ اس نے کہا اس بکری کے سوا کچھ نہیں۔ کھانے کا انتظام کیا۔ تینوں حضرات نے کھانا کھایا اور دھوپ کی شدت کم ہونے تک ٹھہرے رہے۔ جب جانے لگے تو فرمایا ہم قریش کے لوگ ہیں، حج کے لیے جا رہے ہیں، اگر صحیح سلامت واپس آ گئے تو ہمارے پاس آنا، ہم آپ کے ساتھ بہت اچھا سلوک کریں گے۔ پھر یہ لوگ چلے گئے۔ اس عورت کا خاوند جب آیا تو اس نے ان حضرات اور بکری کا معاملہ ذکر کیا۔ اس شخص کو بڑا غصہ آیا، بات آئی گئی، دفع ہو گئی۔ راوی کہتے ہیں پھر کچھ مدت کے بعد ان دونوں میاں بیوی کو مدینہ طیبہ جانے کی ضرورت پڑی۔ وہ وہاں پہنچے اور اونٹ کی مینگنیاں بیچ کر گزارا کرنے لگے۔ وہ خاتون مدینہ طیبہ کی ایک گلی سے گزر رہی تھی تو دیکھا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے اس عورت کو پہچان لیا لیکن وہ آپ کو نہ پہچان سکی۔ آپ نے غلام کو بھیج کر خاتون کو بلایا اور فرمایا اے اللہ کی بندی مجھے پہچانتی ہو؟ اس نے عرض کی نہیں۔ فرمایا میں فلاں فلاں دن تمہارے پاس مہمان تھا۔ بوڑھی عورت نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ وہی ہے؟ فرمایا ہاں۔ پھر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا تو صدقے کی بکریوں میں سے 1000 بکریاں خرید کر اور مزید 1000 اسے دے کر
اپنے غلام کے ہمراہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب وہ بوڑھی عورت پہنچی تو انہوں نے پوچھا میرے بھائی نے تمہیں کیا دیا؟ اس نے عرض کی 1000 بکریاں اور 1000 درہم۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی قدر مال دینے کا حکم دیا، پھر اسے اپنے غلام کے ہمراہ حضرت عبداللہ بن جعفر کے پاس بھیجا تو حضرت عبداللہ بن جعفر نے اسے 2000 بکریاں اور 2000 دینار دیے اور فرمایا اگر تم پہلے میرے پاس آتی تو میں تمہیں اتنا دیتا کہ ان دونوں کے لیے مشکل ہو جاتا۔ وہ خاتون 4000 بکریاں اور 4000 دینار لے کر اپنے خاوند کی طرف واپس آئی۔ ناظرین، دیکھا آپ نے اہل بیت اطہار کا انداز سخاوت، کیسا زبردست ان کے اندر سخاوت کا جذبہ تھا۔ ایک بار اس بوڑھی عورت نے کھانا کھلایا تو ان لوگوں نے کیسا اس کو نواز دیا۔ تو یہاں 2 باتیں سیکھنے کو ملتی ہے کہ جب کوئی اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کرتا ہے، کسی کی مہمان نوازی کرتا ہے، کسی کو کھلاتا پلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اسے دنیا میں کیسا انعام و اکرام سے نواز دیتا ہے۔ اور اہل بیت اطہار کی سخاوت کا جذبہ، سبحان اللہ، ان کی بارگاہ سے کیسے کیسے انعام و اکرام ملتے ہیں۔ تو ہم بھی نیت کریں کہ اللہ کی رضا کے لیے ہمیں جب بھی موقع ملے ہم کسی کی خیرخواہی کریں، کسی کی مدد کریں، کسی کی پریشانی دور کر دیں۔ کوئی بھوکا ہے تو اس کو کھانا کھلا دے، کوئی قرض دار ہے تو اس کی قرض داری دور کر دے، کوئی بیمار ہے علاج کے لیے اس کو کچھ پیسہ دے دے۔ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا، جگہ بجگہ قرآن و حدیث میں اس کے فضائل بیان ہوئے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور اللہ کو اچھا قرضہ دو اور اپنے لیے جو بھلائی آگے بھیجو گے اسے اللہ کے پاس بہتر اور بڑے ثواب ہی پاؤں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس قرض سے مراد زکوٰۃ کے سوا راہ خدا میں خرچ کرنا اور صلہ رحمی میں اور مہمانداری میں، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس میں تمام صدقات مراد ہیں جنہیں اچھی طرح مال حلال سے خوش دلی کے ساتھ راہ خدا میں خرچ کیے جائیں۔ تو جو اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کرتا ہے، اللہ کی راہ میں مال دیتا ہے، کسی کی پریشانی دور کرتا ہے، کسی کی مدد کرتا ہے، کسی کو کھانا کھلاتا ہے، مسجدیں بنواتا ہے، مدارس بنواتا ہے اور دین کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے، ان کو دنیا اور آخرت میں بڑی برکتیں حاصل ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ پاک کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ صدقہ برائی کے 70 دروازے بند کرتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ہر شخص بروز قیامت اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ فرما دیا جائے۔ ناظرین، غور کیجئے، ہر ایک کو تو مرنا ہے اور مر کر قبر میں اترنا ہے، اور جب قیامت قائم ہوگی تو ہر ایک اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے۔ علماء فرماتے ہیں کہ سورج 1.25 میل پہ ہوگا، تانبے کی دہتی ہوئی زمین ہوگی اور ہر ایک کو اس زمین پر ننگے پاؤں کھڑا کر دیا جائے گا، سب سے حساب و کتاب کا سلسلہ ہوگا۔ علماء فرماتے ہیں کہ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ ایسے عالم میں جنہوں نے اپنی زندگی میں صدقہ اور خیرات کیے ہوں گے، کسی کی مدد کی ہوگی، مسجدیں بنوائی ہوگی، مدارس میں تعاون کیا ہوگا، جو اللہ کی راہ میں دیتے ہوں گے، تو یہ صدقات بروز قیامت ان کو سایہ کریں گے۔ ایک اور حدیث پاک سنیے، اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز ایمان کی دلیل ہے اور روزہ گناہوں سے ڈھال ہے اور صدقہ خطاؤں کو یوں مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو۔ سبحان اللہ، کیسی زبردست بشارت ہے، کیسی زبردست فضیلت ہے صدقہ کرنے کی۔ ہم غور کریں، اللہ تعالیٰ نے کتنی ساری نعمتیں ہم کو دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے کتنا ہم پر کرم فرمایا ہے، تو ہم روزانہ اللہ کی راہ میں کتنا صدقہ کرتے ہیں۔ ہمارے اطراف میں مسجدیں ہیں، مدارس ہیں، ہم مسجد کے امام کی کتنی خدمت کرتے ہیں، ہم مسجدوں میں کتنا تعاون کرتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جمعہ کے دن جب وہ مسجدوں میں جھولیاں پھیلائی جاتی ہیں تو ہم اپنے جیب میں ہاتھ ڈالنے کی بعض اوقات ہمت نہیں ہوتی، اور اگر ہاتھ ڈال بھی دیا جائے تو اگر 10 کی جگہ 50 کی نوٹ نکل گئی تو دل میں یہ خیال آتا ہے کہ زیادہ ہو جائیں گے، 10 ہوتے تو میں دے دیتا۔ اب غور کریں کہ جو بندہ
صدقہ کرتا ہے، اللہ کی راہ میں دیتا ہے، تو اسے دنیا میں بھی فائدہ ہوتا ہے، رزق میں بھی برکت ہوتی ہے، آخرت میں بھی فائدہ ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک سنیے، اللہ پاک کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو اللہ کی رضا کی خاطر صدقہ کرے تو وہ صدقہ اس کے اور آگ کے درمیان پردہ بن جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ پاک کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک مسلمان کا صدقہ عمر بڑھاتا ہے اور بری موت کو روکتا ہے، اور اللہ پاک اس کی برکت سے صدقہ دینے والے سے تکبر و تفاخر یعنی بڑائی اور فخر کی بری عادت دور کر دیتا ہے۔ تو کیسی کیسی بشارتیں ہیں، کیسی برکتیں ہیں صدقہ کرنے کی، دنیا میں بھی اس کی برکتیں حاصل ہوتی ہے اور مرنے کے بعد بھی اس کی بڑی برکتیں حاصل ہوں گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، سید المبلغین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی عبادت گزار راہب تھا۔ اس نے اپنی عبادت خانے میں 60 برس تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ پھر ایک روز زمین پر بارش ہوئی جس سے زمین سر سبز ہو گئی۔ راہب نے اپنی عبادت گاہ سے جھانکا تو اس نے سوچا کہ اگر میں نیچے اتر کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو جاؤں تو اس طرح اپنی نیکیوں میں اضافہ کر لوں گا۔ چنانچہ وہ نیچے اترا اور اس کے پاس 1 یا 2 روٹیاں تھی۔ اسی دوران اسے ایک عورت ملی، دونوں میں بات چیت شروع ہوئی، حتیٰ کہ اس نے اس عورت سے زنا کر لیا۔ پھر اس پر غشی داری ہو گئی۔ افاقہ ہونے پر غسل کرنے کے لیے ایک تالاب میں اترا تو ایک سائل نے صدا لگائی۔ اس نے اشارہ کیا کہ وہ دونوں روٹیاں لے جائے۔ پھر وہ راہب مر گیا تو اس کی 60 سالہ عبادت کا اس زنا کے گناہ سے موازنہ کیا گیا، تو وہ زنا کا گناہ اس کی نیکیوں پر غالب ہو گیا۔ پھر اس کی نیکیوں کے پلڑے میں وہ 1 یا 2 روٹیاں جو اس نے سائل کو صدقہ کی تھی رکھی گئی، تو اس کی نیکیاں غالب آ گئی اور اس کی مغفرت فرما دی گئی۔ ناظرین، دیکھا آپ نے کہ صدقے کی وہ روٹیوں نے کیسا اس پر کرم کیا، وہ صدقے کی روٹیوں کی برکت سے اسے نجات حاصل ہو گئی۔ اور یہ بھی انہیں پتہ چلا کہ اس راہب نے 60 سال عبادت کی تھی، لیکن ایک گناہ، زنا کا گناہ، اس ایک گناہ کی وجہ سے وہ 60 سال کی عبادت، وہ گناہ اس پر غالب آ گیا۔ یعنی جب نیکیاں رکھی گئی اور وہ گناہ رکھا گیا تو گناہوں والا پلڑا وزندار ہو گیا اس گناہ کی وجہ سے۔ بعض اوقات ہم گناہوں کو بڑا چھوٹا سمجھتے ہیں، ہلکا سمجھتے ہیں۔ گناہوں کو ہلکا سمجھنا جان بوجھ کر یہ ایمان کی بربادی کا سبب بن جاتا ہے۔ گناہوں کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی بے نیازی سے ڈرنا چاہیے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ کون سی نیکی ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے، ہمیں نہیں معلوم کہ کون سا گناہ ہماری ایمان کی بربادی کا، ہماری آخرت کی بربادی کا ذریعہ بن جائے۔ تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور کسی بھی گناہ کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، اور اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کرتے رہنا چاہیے کہ کیا معلوم یہی صدقہ اور خیرات کرنا ہماری آخرت میں ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے، ہمیں قبر کی گرمی سے بچا لے، ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے، کل بروز قیامت یہی صدقہ ہمارے لیے سایہ کرے۔ تو بڑی اس کی برکتیں ہمیں حاصل ہوگی اگر ہم اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کرتے رہیں گے، اور اس سے دنیا میں بھی فائدہ ہوتا ہے، آخرت میں بھی فائدہ ہوتا ہے۔ دنیا میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ رزق میں برکت ہوتی ہے، بلائیں دور ہو جاتی ہے۔ قبر میں فائدہ یہ ہوتا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ قبر کی گرمی سے بچاتا ہے، اور آخرت میں یہ ہے کہ بندہ مرنے کے بعد جب قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، جو بندہ دنیا میں صدقہ کرتا رہے گا، اللہ کی راہ میں مال دیتا رہے گا، تو وہ صدقہ کل بروز قیامت اس کو سایہ کرے گا، بندہ اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ مال دینے سے کم نہیں ہوتا۔ اللہ کی راہ میں اگر کوئی اللہ کی رضا کے لیے ثواب کی خاطر اگر مال دیتا ہے تو اس سے کم نہیں ہوتا، بلکہ اس میں اللہ تعالیٰ اور برکت بھی عطا فرماتا ہے۔ تو صدقہ دینے سے دنیا کا فائدہ، قبر کا فائدہ، آخرت کا فائدہ۔ ایک حدیث پاک سنیے، اللہ پاک کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک صدقہ کرنے والے کو صدقہ قبر کی گرمی سے بچاتا ہے، اور بلا شبہ مسلمان قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ سبحان اللہ،
کیسی زبردست فضیلت ہے۔ اب یہاں ایک غور کرنے کی بات ہے کہ ہر انسان کو مرنا تو ہے، ہر انسان کو اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ اب اس دنیا سے جانے کے بعد اس نے جو دولت دنیا میں چھوڑی، اس کے ورثہ، اس کی آل اولاد اس دولت کو اپنے قبضے میں لے لیں گے، اور قبضے میں لینے کے بعد وہ جس طرح چاہے خرچہ کریں گے۔ لیکن اگر اس شخص نے عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی آخرت کی بینک میں، یعنی اپنی آخرت کے لیے نیکیوں کا ذخیرہ اکٹھا کیا، تو اسے یہ آخرت میں کام آئے گا۔ ایک نیک آدمی تھا، ایک کاروباری شخص تھا جو تجارت کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ اپنے گھر کی طرف رواں دوا تھا، تو راستے میں اسے انگور نظر آئے۔ اسے انگور بڑے پسند تھے، انگور لے کر اپنے گھر چلا گیا۔ گھر جا کر اپنی بیوی کو انگور دے دیے اور کہا کہ انگور کو رکھو، میں کچھ دیر کے بعد انگور کھا لوں گا۔ اب اسے فون آیا اور کسی کام سے اس کو باہر جانا پڑا۔ جب وہ کام کر کے گھر لوٹا اور اپنی اہلیہ کو پوچھا کہ وہ انگور کہاں ہے، اہلیہ نے کہا کہ آپ جب انگور لے کے آئے تو بچوں کو انگور بڑے پسند تھے، تو سارے بچوں نے انگور کھا لیے۔ اب جب یہ بات اس شخص نے سنی تو اسے بڑا جھٹکا لگا۔ اسے یہ احساس ہوا کہ میرے جیتے جی میرے بچوں نے میری حاجت کا، میری خواہشات کا لحاظ نہیں رکھا، تو میرے مرنے کے بعد اس کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ میری حاجت کا دھیان رکھیں گے، اور مرنے کے بعد سب سے زیادہ حاجت مند تو میں رہوں گا۔ تو یہ سوچ کر فوراً وہ پلٹا۔ بیوی نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ وہ شخص کہنے لگا کہ اپنی حاجت کے دن کی تیاری کرنے جا رہا ہوں، اپنی آخرت کی تیاری کرنے جا رہا ہوں۔ وہ شخص فوراً ایک انجینئر کے پاس پہنچتا ہے اور انجینئر سے کہتا ہے کہ میرا ایک پلاٹ ہے اور یہاں مجھے مسجد بنانی ہے۔ اس نے انجینئر سے بیٹھ کر سارا جو ہے وہ مسجد کا پلاٹ فائنل کیا، کہاں مسجد بنے گی، کتنے اسکوائر فٹ میں مسجد بنے گی، مسجد کیسی ہوگی، اور نقشہ تیار کیا اور اس کو ایک ڈیٹ ڈکلیئر کر دیا کہ اتنے دنوں میں مسجد بن جانی چاہیے۔ انجینئر کو کچھ رقم دے کر جب وہ گھر واپس آیا تو بیوی صاحبہ نے پوچھا کہ آپ کہاں گئے تھے؟ اس شخص نے کہا کہ میں اپنی آخرت کی تیاری کرنے گیا تھا۔ دراصل بات یہ ہے کہ جب میں انگور لے کے آیا تو میرے بچوں نے جو ہے انگور کھا لیا، اور میری خواہشات کا، میری ضرورت کا انہوں نے بالکل لحاظ نہیں رکھا۔ تو مجھے اس بات کا بڑا احساس ہوا کہ جب دنیا میں جیتے جی انہوں نے میری خواہشات کا، میری حاجت کا انہوں نے دھیان نہیں رکھا، جب میرا انتقال ہو جائے گا تو مرنے کے بعد مجھے جتنی نیکیوں کی ضرورت ہوں گی، ایصال ثواب کی ضرورت ہوں گی، تو اس کی کیا گارنٹی کہ میرے بچے میرے لیے ایصال ثواب کریں گے۔ تو جیتے جی میں نے جو ہے اپنی آخرت کی تیاری کے لیے اپنا پلاٹ جو ہے وہ مسجد کو دے دیا۔ ناظرین، دیکھا آپ نے کہ زندگی کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے نا۔ اصل ابھی اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، ابھی ہمارے پاس مال ہے، اگر ہم اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، ہم صدقہ و خیرات کرتے ہیں، ہم مسجدیں بناتے ہیں، ہم جو دین کا کام کر رہے ہیں ان کا تعاون کرتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا۔ اس کی کوئی گارنٹی نہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری آل اولاد، ہمارے رشتہ دار، ہمارے دوست احباب ہمارے لیے ایصال ثواب کریں گے۔ آپ دیکھیے نا کہ سال میں ایک بار، بعض اوقات سال میں ایک بار ہمارے رشتہ دار جو ہے ہمیں یاد کرتے ہیں، اور وہ کب؟ شب برات کے دن۔ اور مرنے کے بعد کچھ لوگ 40 دن تک یاد کرتے ہیں، بعد میں بال بچے جو ہے، اہل و عیال، وہ اپنے کاروبار میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ بہت کم ایسے خوش نصیب ہوتے ہیں جن کے بچے روزانہ یا ہر جمعہ کو قبر پر حاضری دے کر ایصال ثواب کرتے ہیں، مرنے کے بعد اپنے والد کے لیے، اپنی والدہ کے لیے مسجدیں بناتے ہیں، اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کے ذرائع جو ہے وہ اختیار کرتے ہیں۔ تو ابھی اللہ تعالیٰ نے عمر دی ہے، ابھی موقع دیا ہے، ابھی پیسہ ہمارے پاس ہے، ابھی ہم اس کے مالک ہیں، تو کیوں نہ ہم ابھی سے اپنی آخرت کی تیاری کر لیں، ابھی سے صدقہ اور خیرات کریں، ابھی سے ایسے کاموں میں اپنا پیسہ لگائیں کہ مرنے کے بعد ہمیں اس کا فائدہ حاصل ہو، یہ ثواب جاریہ بن جائے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی 50 سے زائد شعبہ جات میں دین متین کی خدمت انجام دے رہی ہے۔ دعوت اسلامی انڈیا میں کئی شعبہ جات ہیں جس میں الحمدللہ دین کی تعلیم دی جاتی ہے، قرآن پاک سکھایا جاتا ہے، جس میں بچوں کی اخلاقی تربیت کی جاتی ہے۔ تو انہی شعبہ جات میں ایک شعبہ ہے مدرسۃ المدینہ بوائز اینڈ گرلز۔ اس شعبے کے تحت 40,000 سے زیادہ بچے انڈیا میں مفت قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اس شعبے کا مقصد یہ ہے کہ بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم سے آراستہ کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو با اخلاق و با کردار بنانا۔ تو ایک شعبہ ہے، ایسے کئی شعبہ جات ہیں جس میں اگر ہم حصہ ملاتے ہیں، ہم دعوت اسلامی کو اپنی عطیات دیتے ہیں، اپنی زکوٰۃ دیتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن سکتا ہے۔ اب دیکھیں نا کہ اگر ہم نے دعوت اسلامی کا ساتھ دیا،
مسجد بنانے میں، مدارس بنانے میں، شعبہ جات کو قائم کرنے میں، اب اس سے جو بھی فائدہ حاصل ہوگا، جو بھی نیکیاں حاصل ہوگی، جو بھی حافظ بنیں گے، عالم بنیں گے، مبلغ بنیں گے، تو جب تک یہ نیکیاں کرتے رہیں گے، جب تک قرآن پڑھتے رہیں گے، نماز پڑھتے رہیں گے، ہمارے مرنے کے بعد اس کا ثواب ہم کو قبر میں پہنچتا رہے گا، ہم کو آخرت میں پہنچتا رہے گا۔ تو عقل مندی اسی میں ہے، دنیا میں جیتے جی ہم جو ہے اپنی آخرت کی تیاری کر لیں۔ ناظرین، ابھی موقع ہے، ابھی اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے، ابھی اللہ تعالیٰ نے پیسہ دیا ہے، تو آپ دعوت اسلامی انڈیا کے ذمہ داران سے رابطہ کریں۔ آپ اپنی زکوٰۃ، اپنے عطیات، اپنے صدقات دعوت اسلامی انڈیا کو دیجیے۔ آپ دعوت اسلامی انڈیا کے شعبہ جات میں تعاون کریں گے، انشاءاللہ عز و جل یہ تعاون کرنا آپ کے لیے، آپ کی قبر میں آپ کے لیے راحت کا ذریعہ بنے گا، آپ کی آخرت میں آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آخرت میں نجات پا جاؤں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں قبر کی گرمی سے بچ جاؤں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا میں بھی مجھے اس کی برکتیں ملے، قبر میں مرنے کے بعد بھی اس کی برکتیں ملے، آخرت میں نجات پا جاؤں، قیامت کی گھبراہٹ سے بچ جاؤں، جہنم کی آگ سے بچ جاؤں، تو نیت کیجئے انشاءاللہ عز و جل دعوت اسلامی انڈیا کا ساتھ دیجئے، اور دعوت اسلامی انڈیا کو اپنے زکوٰۃ، اپنے عطیات دے کر اپنے لیے ثواب آخرت کا ذخیرہ اکٹھا کیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہیں ہو سکتی صدقے سے مالوں میں کمی کوئی، نہیں ہو سکتی صدقے سے مالوں میں کمی کوئی۔